جی بہت شکریہ، اور خاص طور پہ میں جنرل صاحب کا بہت ہی ممنون ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے اور اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کیے. اور میں تو آپ لوگ تو سارے بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، لیکن میں برملا اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ بہت سی ایسی نئی باتیں آج مجھے پتہ لگی ہیں جو اس سے پہلے پتہ نہیں تھی. باوجود اس کے میں بھی اس زمانے میں، جنرل صاحب تو 70-71 کی بات کر رہے ہیں، ہم 69 میں اور 70 میں بھی مشرقی پاکستان گئے، مختلف شہروں میں گئے، سب کچھ کیا. لیکن جس طرح کی باتیں انہوں نے بتائی ہیں بالکل بغیر کسی یعنی رکھے پردہ، کہ جو اپنی فوج سے خرابی ہوئی وہ بھی بتاتے رہے، جو بنگالیوں نے چیزیں کی وہ بھی بتائیں، جو ہندوستان کا کردار تھا وہ بھی بتایا. اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہو چکی ہیں. میں چونکہ یہاں پہ ایک بات ہو رہی ہے، میں کسی شخص کا نام لینا نہیں چاہوں گا، کسی ادارے کا نام بھی لینا نہیں چاہوں گا، کسی دور کا نام بھی لینا نہیں چاہوں گا کہ وہ ذمہ دار ہے. میں اس سے بھی ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا، ساتھ ہی وہ بنگلہ دیش کی بھی بنیاد رکھ دی گئی تھی، پہلے دن سے رکھ دی گئی تھی. چونکہ وقت تھوڑا ہے اور میرے حصے کی تقریر رانا صاحب نے کر دی ہے، اس لیے میں صرف اشارے کروں گا. اور اس میں آپ دیکھیے 1947 14 اگست کو پاکستان بنتا ہے، اور مشرقی پاکستان کی یعنی بنگالیوں کی اکثریت ہے ہماری اس اسمبلی میں، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں بھی. تو وزیر اعظم کہاں سے ہونا چاہیے تھا؟ بنگال سے ہونا چاہیے تھا. بنگال سے بہت اعلیٰ ایک سیاستدان پاکستانی محبت کرنے والا موجود تھا. نہیں ہم نے بنایا. سہروردی صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ہم نے لیاقت علی خان کو وزیر اعظم بنایا اور یہ کہا کہ چونکہ وہاں اس علاقے میں پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے الیکشن، تو وہ مشرقی پاکستانی یا بنگالی تو کسی طرح ہو ہی نہیں سکتے تھے. جس دن ہم نے ان کو وزیر اعظم بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلا قدم ہم نے اٹھا لیا تھا بنگلہ دیش کو بنانے کا. اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوتے رہے. جو رانا صاحب جدھر اشارہ کر رہے ہیں کہ اردو یہ کیبنٹ میں، ہم نے تو ان چن کے ان بنگالیوں کو یہاں موقع دیا تھا جو بنگالی تو تھے نسلاً، لیکن بیچارے بول نہیں سکتے تھے، نہ ان کی زبان تھی نہ وہ کوئی کہہ سکتے تھے. وہ وہی زبان بولتے تھے جو یہاں پہ وڈیرے اور فیوڈل اور پرانے جو بڑے گھاٹ کا پانی پیے ہوئے لوگ تھے وہ. تو انہوں نے تو کیا کہنا تھا، جو یہاں پہ ان کو پٹی پڑھائی گئی اس طرح وہ اردو زبان کے حق میں انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور قائد اعظم نے اس کا اعلان کر دیا. اگر وہ اتنا ہی مقبول فیصلہ تھا تو وہ پھر وہاں پہ رانا صاحب مجھے بتائیں، بعد میں ان سے پوچھوں گا کہ شہید منار وہاں پہ کیوں بن گیا، وہ کیوں لوگ نکل آئے، کیوں وہ لوگ جان پہ کھیل گئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ 1948 کا چاہے کابینہ کا فیصلہ تھا، چاہے اسمبلی کا فیصلہ تھا، چاہے آئینی کوئی فیصلہ تھا، وہ فیصلہ درست نہیں تھا. وہ عوامی جو جذبات تھے، جو بنگالیوں کے جذبات تھے، اس کی ترجمانی نہیں کرتا تھا. میں نے بہت لوگوں سے اس زمانے میں بھی بات کی ہے. وہ بنگالی تو ان کو جان سے بھی پیاری ہے، کوئی بات اس کے خلاف کوئی بات سننے کو وہ تیار نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنے ہی ہمارے فاصلے بڑھ چکے ہوئے تھے اس وقت کے لوگوں سے کہ ہم نے یہاں بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا. کراچی میں اس وقت دارالخلافہ تھا، اور جا کے وہاں پہ اعلان کر دیا. وہ غلط بات تھی، ہمیں اب سمجھ جانا چاہیے میرا خیال ہے کافی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ چونکہ ان کی اکثریت تھی، ہم جو بھی کوئی فیصلہ کرتے اس اکثریت کے لحاظ سے ان کے حق میں ہی وہ فیصلہ جاتا. ہم ان کی اکثریت کو ختم کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کا فارمولہ تیار کیا، اس کا ذکر ہی نہیں آیا. اس کا نام تھا پیریٹی کا کہ جی پیریٹی، مغربی پاکستان مشرقی پاکستان پیریٹی. کس خوشی میں پیریٹی؟ اگر آپ آبادی کے لحاظ سے چل رہے ہیں تو وہ اکثریت تھی، پیریٹی کہاں سے آ گئی؟ اور پھر پیریٹی ہم نے کر کے ان کو منا لیا، ان بیچاروں کی مہربانی تھی، انہوں نے مان لی کہ چلو جی پیریٹی. پھر ہم پیریٹی پہ بھی قائم نہیں رہے کہ جو انویسٹمنٹ ہماری ادھر ہم کرتے تھے وہ کہتے تھے لاؤ پیریٹی ہماری بھی بنا کے دو. نہیں جی وہ تو آپ کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم اس پہ بھی نہیں قائم رہے. یعنی کر کے ہم نے ادھر 1 یونٹ بنایا، اپنے صوبوں کو بھی ناراض کیا، ساری چیزیں کی. اس کے بعد آئین کی بات ہو رہی ہے
تو یہ جو کچھ ہوا، رانا صاحب بتا رہے تھے کہ جی وہ آئین بن چلا تھا اور یہ ہو گیا تھا، وہ اسمبلی توڑ دی گئی تھی، سارا کچھ، تو ایک پوری ایک لمبی سازش کی گئی تھی. وہ جو جن صاحب کا یا جج صاحب کا نام بھول رہے تھے، پتہ نہیں کیوں بھول رہے تھے، اتنا مشہور نام ہے، جسٹس منیر صاحب جو تھے، ان کو باقاعدہ کرائے کے جج کے طور پر، اس وقت اس کو فیڈرل کورٹ کہتے تھے، سپریم کورٹ بھی نہیں کہتے تھے، کرائے کے جج کے طور پہ ان کو وہاں پہ لے کے گئے تھے اور ان سے یہ فیصلہ کروایا تھا. شرمناک ساری کی باتیں ہیں. بنگالی تو یہ دیکھتے تھے اور دیکھ کے بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ. اس کے بعد خدا کر کے، چلو جو بھی ہمارا اس وقت نظام تھا، خدا کر کے کام کا بنگالی لیڈر ہمیں مل گیا. سہروردی صاحب وزیر اعظم بن گئے پاکستان کے، اور اس سے اچھا میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم ہو نہیں سکتا تھا. سال یا سوا سال تک ہم نے ان کو برداشت کیا. اس کے بعد ہمارے وڈیرے اور ہمارے یہ جو جاگیردار اور ہمارے سازشی عناصر اکٹھے ہوئے اور ان کو ہٹا کے پھر چندری گر صاحب کو لایا گیا، پھر ان کو لایا گیا، نون صاحب کو لایا گیا. تو ہماری جو حرکتیں تھیں ساری کی ساری، اس میں کہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم بنگالیوں کو برداشت کر دیں. میں خود، جیسے جنرل صاحب نے اپنے ادارے کی طرف سے بہت سی چیزوں کا اقرار کیا ہے، جب ہم CSS کا امتحان دے کے آتے تھے تو ہمیں تو یہی بڑی چیز بری لگتی تھی کہ ان کو 40% حصہ کیوں سیٹیں کیوں ملی ہوئی ہیں. ان کو 40% سے زیادہ ملنی چاہیے تھی، ان کی اکثریت تھی. ہم ان کے 40% پہ بھی معترض ہوتے تھے. اور حالت یہ تھی دونوں اکیڈمیز میں، ایک تو سول سروسز اکیڈمی تھی، پھر اس زمانے میں فائنانس سروسز اکیڈمی تھی، ایک پولیس کی اکیڈمی تھی، وہ ہوئی مشرقی پاکستان میں. بنگالیوں کو سے سیدھے منہ بات کرنا نہیں کوئی پسند کرتا تھا. یہ میں باتیں کر رہا ہوں 60 کی دہائی کی. تو یہ ساری چیزوں کے بعد آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی فوج نے توڑ دیا، یا ایوب خان نے توڑ دیا، یا وہ فلانے بھٹو نے توڑ دیا. کسی نے نہیں توڑا. پہلے دن سے ہی ہم توڑنے کے درپے تھے. ہمارے قدم چلتے رہے، اور جب ہم نے توڑ دیا تو ہمیں چین آ گیا. بس یہ کہانی ہے میری. بہت شکریہ.